باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص، بدلہ لینا، فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، ان سے قصاص لیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور اگر وہ شخص جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی مقتول کے ورثاء کی طرف سے شیء، کچھ حصہ، تو پھر فرمایا فاتباع بالمعروف، تو پیچھا کرے وہ اچھے طریقے سے معروف کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور اس کو وہ ادا کرے عمدگی کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی اور تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو آدمی اس کے بعد معاف کرنے کے بعد پھر تعدی کر لے اور ظلم کرے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں ایک حکم بیان کیا گیا، اور وہ قصاص کا حکم، قصاص کا قانون بیان کیا گیا۔ انسانی جان ایک محترم چیز ہے، انسان کی جان کا احترام کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی جان تلف ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اور کوئی اس کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے پھر قصاص کا قانون ہے، قصاص کا قانون قرآن نے بتلایا، بدلہ لیا جائے گا، اور جس کا اجرا اور اس کی پابندی حکومت وقت کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ قصاص کس سے کہا جاتا ہے؟ قصاص کا معنی برابری اور مماثلت کا ہے، کہ جتنا ظلم اگر کسی نے کسی پر کیا ہے اتنا ہی بدلہ اسے لیا جائے گا، اور اس سے زیادہ نہیں بدلہ لیا جائے گا۔ اور شریعت اسلامیہ میں قصاص کہا جاتا ہے کہ کسی کو قتل کرنے اور زخم لگانے کی ایسی سزا کہ جس میں برابری اور مساوات اور مماثلت کی رعایت کی جائے، لہٰذا اس کو قصاص کہا جاتا ہے، بدلہ لیا جائے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ بدلہ لینا وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ خود ہی شروع ہو جائے بدلہ لینے کے لیے، یہ نہیں، حکومت انہیں بدلہ لے کر دے۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ذکر کیا گیا کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں قصاص کے معاملہ میں برابری اور مساوات نہیں ہوا کرتی تھی، ناانصافی پائی جاتی تھی، اور اس میں اگر کوئی ادنا کسی اعلیٰ کو قتل کر دیتا تھا تو اس اعلیٰ کے بدلے میں ادنا ایک نہیں، ان کے 2 آدمیوں کو قتل کیا جاتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ تو زمانہ جاہلیت میں
دو قبیلے آپس میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور دونوں طرف سے بہت سارے لوگ مارے گئے، آزاد بھی مارے گئے، اس دوروں میں غلامی کا زمانہ بھی تھا، غلام بھی مارے گئے، مرد بھی مارے گئے، عورتیں بھی ماری گئی۔ لیکن اب اس کے بعد جب اسلام کا زمانہ آ گیا، فوراً جب اسلام کا زمانہ شروع ہوا تو اب یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب یہ دونوں اسلام میں داخل ہوئے اور ابھی تک ان کی جنگ کا یہ معاملہ سلجھا نہیں تھا، تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد قصاص کا مطالبہ کیا گیا۔ جب قصاص کا مطالبہ، ان میں ایک قبیلہ بڑا شان و شوکت والا تھا، دوسرا ذرا حیثیت میں کم تھا۔ تو جو بڑا شان و شوکت والا تھا اس نے کہا بات یہ ہے، ہمارے ایک مرد کے بدلے میں ان کے دو مردوں کو مارا جائے گا، ہمارے غلام کے بدلے میں اگر ہمارا غلام مارا گیا تو ان کے آزاد کو اس کے بدلے میں ہم ماریں گے، آزاد سے بدلہ لیا جائے گا۔ ہماری عورت اگر ماری گئی ہے تو ہم ان سے جو ہے گویا ان کے مرد کو بدلے میں ماریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اور پہلے یہی ہوا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اگر ایک آدمی مارا گیا بڑے خاندان کا تو چھوٹے والے سے دو اس کے بدلے میں مارے جاتے تھے، اگر ان کی عورت ماری گئی تو اس کے بدلے میں دو عورتیں ماری جاتی تھی، ادھر غلام مارا گیا اس کے بدلے میں دو غلام مارے جاتے تھے۔ تو اسلام نے یہاں یہ بتایا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بھائی جس نے قتل کیا بدلے میں قاتل ہی سے بدلہ لیا جائے، ایک ناحق آدمی کو اس کے بدلے میں دوسرے کو کیوں قتل کیا جائے؟ ایک عورت نے قتل کیا تو بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے، نہ کہ آزاد مرد کو قتل کیا جائے۔ ایک غلام نے قتل کیا ہے تو بدلے میں غلام ہی کو قتل کیا جائے، اسی غلام کو، نہ کہ کسی آزاد کو قتل کیا جائے۔ یہ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ظلم ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام نے بتایا۔ تو یا وہی بتایا گیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن کیسے؟ مقتولوں میں، الحر بالحر، آزاد کو آزاد نے قتل کیا تو بدلے میں قاتل ہی سے بدلہ لیا جائے گا، آزاد سے۔ العبد بالعبد، اگر غلام نے کسی غلام کو قتل کیا بدلے میں غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ والانثی بالانثی، کسی عورت نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اسی عورت سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ بات رہے کہ قتل کی تین اقسام بیان کی گئی، ایک ہے قتل عمد، ایک ہے قتل شبہ عمد، اور ایک ہے قتل خطا۔ قتل عمد یہ ہے کہ قتل کرنے والا آلہ قتل سے، رائفل، کلاشن کو، بندوق، کلہاڑا، اس سے دوسرے کو قتل کرتا ہے اور ارادتاً قتل کرتا ہے، یہ ہے قتل عمد، اس کو قتل عمد کہا گیا، جان بوجھ کر قتل کرنا، ارادتاً قتل کرنا۔ اور دوسرا قتل شبہ عمد یہ ہے کہ ارادہ قتل کا تھا لیکن آلہ قتل نہیں تھا، لاٹھی سے مار رہا ہے کسی کو، کسی اور چیز، چھوٹے سے پتھر سے مار رہا ہے، اب یہ پتھر سے مار رہا ہے، لاٹھی سے مار رہا ہے اور اس کو قتل کرنے کے ارادے سے مار رہا ہے، وہ آدمی مر گیا، یہ قتل شبہ عمد ہے، عمد نہیں ہے، شبہ عمد۔ اور تیسرا قتل خطا، قتل خطا کیا؟ یہ اس کو نہیں مارنا چاہ رہا تھا، یہ کہیں اور نشانہ لگا رہا تھا، آگے یہ آدمی آ گیا، مارا گیا، تو یہ خطاً قتل ہو گیا اس کو۔ جیسے آج کل گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ میں کوئی مارے جاتے ہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، گاڑی کے نیچے آ گیا، وہ قتل خطا میں۔ اب قتل عمد جو ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو قتل عمد کے بارے میں کہا اس میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے قصاص، کہ جس کو قتل کیا اس کے ورثاء سارے کے سارے اگر قصاص پر متفق ہیں کہ قصاص بدلہ لیا جائے گا، حکومت وقت اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کرے گی اور اس سے بدلہ لے گی۔ اور اگر ان کے ورثاء میں سے سب نے معاف کر دیا، کہا جی ہم نے معاف کر دیا، للہ فی اللہ معاف کر دیا، تو یہ معاف ہو جائے گا، بس ختم۔ اور اگر بعضوں نے کہا ہم نے معاف کر دیا، بعضوں نے کہا ہم نے نہیں معاف کیا، اس اختلاف کی وجہ سے قصاص تو ختم ہو جائے گا، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اب اس پر دیت لازم آ جائے گی۔ دیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی اس وقت 100 اونٹ، اور اگر دینار کے اعتبار سے ہو تو 1000 دینار سونے کے ہوتے تھے، اور اگر دراہم کے ہو، چاندی کے، وہ تو 10,000 دراہم۔ اور جس کو آپ چاندی کے اعتبار سے، اگر وزن کے اعتبار سے کہیں تو وہ بنتی ہے 36 سیر 36 تولے 8 ماشے چاندی، اس کی قیمت جو بھی ہو، یہ دیت ہوتی تھی۔ اور یا کسی بھی مال پر آپس میں مل گئے، کہا جی ٹھیک ہے آپ اتنے ہمیں رقم دے دیں اور ہم نے معاف کر، تو یہ قتل عمد میں تھا۔ اور قتل شبہ عمد اور قتل خطا کے اندر وہاں قصاص نہیں ہوتا، وہاں دیت ہی ہے،
دیت لی جائے گی اور دیت لے کر جو ہے اس کو اس کے ورثہ دیت لے دی جائے گی اور دے دی جائے گی. وہاں قصاص نہیں ہوتا. تو صرف قصاص قتل عمد میں ہے, جان بوجھ کر قتل کرنے میں قصاص ہے کہ بدلے میں اس کو کیا کیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. تو یا یہی کہا گیا کہ 3 صورتیں, یا یہ ہے کہ بدلے میں قتل کر دیا جائے, اور یا یہ ہے کہ بالکل معاف کر دیں, اور یا یہ ہے کہ وہ دیت لے کر اس کو چھوڑ دیں اور معاف کر دیں. ایک بات ذہن میں رہے کہ معاف کرنا کن کا حق ہے؟ مقتول کے ورثاء کا, مقتول کے رشتہ داروں کا. اور ہمارے ہاں تو رشتہ داروں کو وہ تو پوچھتے رہتے ہیں, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, سزائے موت ہو گئی, آخر میں کیا کہتے ہیں جی, آخر میں کہتے ہیں اب صدر صاحب کے رحم و کرم پر ہے, صدر صاحب سے رحم کی اپیل کی جائے گی, صدر صاحب معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا, ورنہ نہیں, صدر صاحب کا اس میں کوئی حق نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. شرعی حق کیا ہے؟ ورثاء کا حق ہے. صدر معاف کرے یا نہ کرے, ورثاء نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے, اگر ورثاء نے معاف نہیں کیا ہے, صدر بھلے بھی معاف کرے, شریعت کے اعتبار سے وہ معاف نہیں ہوتا, یہ اس کا حق نہیں ہے, یہ حق ورثاء کا ہے, قرآن نے کہا ہے. تو یہاں اسی کا ذکر کیا, فرمایا کہ آزاد کے بدلے میں آزادی کو قتل کیا جائے گا, جو بہرحال قاتل ہوگا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور آگے کہہ دیا, فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء, اگر معاف کر دیا گیا بھائی کی طرف سے. کیا اخی کا ذکر کیا کہ قاتل اور مقتول, ایک قاتل نے قتل کر دیا کسی کو, تو قتل کرنے کی وجہ سے بھائی چارہ ختم نہیں ہونا چاہیے, بھائی بندی پھر بھی رہے. کہا کہ اگر مقتول کی طرف سے کہ ان کے رشتہ داروں نے اپنے اس بھائی قاتل کو معاف کر دیا, دل نرم کرنے کے لیے اخی کا لفظ ذکر کیا, اگر معاف کر دیا ہے, کچھ حصہ معاف کر دیا, تو پھر کیا ہے, فاتباع بالمعروف. تو اب ہونا کیا چاہیے, معاف کیا تو اس کے بعد بار بار اس کے پیچھے نہ پڑیں, جی جلدی کرو فلاں کرو, نہیں, اس سے مطالبہ کریں اس دیت کا, یا وہ جس پر ان کا آپس میں معاہدہ ہو گیا, معروف کے طریقے سے, اچھے طریقے سے, اخلاق کے ساتھ, سختی نہ کریں, اچھے طریقے سے. جب معاف کر دیا قصاص اور دیت کا مطالبہ کر دیا, تو اب کیوں اتنا اس کو تنگ کرتے ہو, وہ دے دے گا بھائی. یہ ان کو کہا. اور قاتل کو کیا کہا, وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, قاتل کو کہا تو بھی اب ٹال مٹول سے کام نہ لے, بلکہ اچھے طریقے سے ادا کر, عمدہ طریقے سے ادا کر. انہوں نے تجھ سے قصاص کو معاف کر دیا, تیری زندگی باقی رکھ دی, تو اب تجھے چاہیے کہ تو بھی ان کو فوراً یہ دے دے جس کے بارے میں کہا اچھے طریقے سے. اور آگے کہا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ, یہ جو دیت کا آ گیا یا معافی کا آ گیا, یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر تخفیف ہے. پہلی شریعتوں میں دیت نہیں ہوا کرتی تھی, قتل کیا بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا, کچھ بھی ہو جائے قتل کیا جائے گا, اسے دیت نہیں لے جائے گی. فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ ملا کہ اگر کوئی اس کے ورثاء معاف کر دیتے ہیں یا دیت لے لیتے ہیں, تو چلو جی دیت لے کر اس کو چھوڑ دو, اس کی زندگی بچ جائے گی. فرمایا یہ رب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ تمہیں جو ہے وہ تخفیف ملی ہے, ورحمہ, اور تمہارے اوپر یہ رحمت کا معاملہ ہو گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ آسانی کر دی اور نرمی کر دی. اب اس نے معاف کر دیا قاتل کو, جی ٹھیک ہے میں نے قاتل کو معاف کر دیا, تو معاف کرنے کا معنی پھر دل سے معاف کرے. اب اس نے تو جرگے میں کہہ دیا میں نے معاف کر دیا, حکومت وقت کے سامنے کہہ دیا معاف کر دیا, لکھ دیا, پھر بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, موقع تلاش کرتا ہے کہ جب بھی ملے میں چھوڑوں گا نہیں اسے. اب اس کو پھر مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. جب قتل کر دیتا ہے تو قرآن نے اس کو کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ, جب معاف کر دیا تھا اس کے بعد پھر یہ اس قاتل پر حملہ کر کے اس کو قتل کرتا ہے, یہ ظلم کیا, یہ تعدی کی ہے. جب ظلم کیا ہے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ, تو پھر اس آدمی کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. معاف کر کے دوبارہ اس کو قتل کر رہے قاتل کو, تو دردناک عذاب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف پہلے کر دیا تھا, لیکن اب جب اس قاتل کو معاف کیا, اس نے قتل کر دیا, تو اب اس قتل کرنے والے کو قصاصاً قتل بھی کیا جائے گا, اور اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا, جہنم کی آگ میں جلے گا. آگے قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. کہا جائے گا کیسی زندگی ہے, ایک آدمی کو قتل کر دیا, بدلے میں اس قصاص جس نے قتل کیا قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے, تو زندگی کہاں سے ہوئی, کہاں زندگی ہے. جب قانون ایسا ہوگا کہ قاتل کو ایک مرتبہ قتل کر دیا جائے گا, پھر اس علاقے میں دوسرا کوئی قتل کی کوشش نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھئی یہاں تو قتل کیا جاتا ہے بدلے میں, لہذا رہنے دو, بس چھوڑ دو, چور کا ہاتھ کاٹ لو, پھر دوسرا کوئی اس علاقے میں چوری نہیں کرے گا. ہمارے ہاں تو یہی ہے, جب وہ کیس چلتے ہیں کئی سال کیس چلتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی,
بری ہو گیا جی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نرمی کی وجہ سے پھر روزانہ قتل کی صورتیں آتی ہیں، ہمیشہ ہر طرف قتل ہی قتل کی کیفیت آتی ہے. ورنہ ایک مرتبہ کسی کو قتل کر لو، اس کے بعد دیکھ آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں ہاتھ کاٹتے ہیں نہیں چھوڑتے. وہاں چوریوں کا تصور اب نہیں ہے. وہاں منشیات والے جائیں ان کو سولی پر لٹکاتے ہیں جن سے مل جائے. اب وہاں ایئرپورٹ سے بھی جاتے ہوئے سوچ سوچ کر جانا پڑتا ہے. اور یہاں کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، سفارش کروا دیں گے، یہاں پیسے دے دیں گے. وہاں نہ پیسہ چلتا ہے، نہ سفارش چلتی ہے، نہ اور کچھ. وہاں تو بس یہی ہے. تو ان سزاؤں کو جو قرآن اور حدیث نے سزائیں بتائی تھی، قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو کوڑے مارے جائیں، اور یا شادی شدہ زنا کرے اس کو سنسار کیا جائے، ان سزاؤں کی وجہ سے تو امن قائم ہوتا ہے. لیکن مغرب نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے کیا کہہ دیا؟ کہا یہ وحشیانہ سزائیں. جب وحشیانہ سزائیں تو آپ دیکھیں روزانہ جرائم کا کتنا جو ہے وہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے اور جرائم زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر یہی سزائیں پکی دے دی جاتی کسی علاقے میں تو دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا اور وہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتے. اس لیے کہا گیا یہ چیزیں عبرت کے لیے ہیں تاکہ آئندہ باقی بچ جائیں. تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہاری زندگی. جب ایک آدمی سے قصاصاً قتل کر دیا بدلے میں تو وہ علاقے کے سارے محفوظ ہو گئے. وہ کہیں گے نہ بھائی اب تو یہاں یہ نہیں سلسلہ چل سکتا، لہٰذا یہاں رشوت نہیں چلے گی، یہاں سفارش نہیں چلے گی، باقی اطمینان کے ساتھ سوئیں گے. ورنہ گیا قاتل جیل میں، واپس آ گیا ضمانت کروا کر. کئی ایسے ہوتا ہے قاتل قتل کرتا ہے جان بوجھ کر لیکن وہ جیل میں بھی نہیں جاتا، اس سے پہلے عبوری ضمانت کر دی، پھر چلو جی کنفرم ضمانت ہوگی. یہ سارے سلسلے اور پھر ایک سلسلہ چل جاتا ہے. تو اس لیے قصاص جو ہے یہ زندگی ہے. فرمایا لعلکم تتقون، یہ تمہارے لیے کیوں مشروع کیا گیا ہے؟ تاکہ تم تقوی پرہیزگاری والی زندگی بسر کرو، گناہوں سے بچ جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک.